اس نقطے سے یہ چیز صاف ہوتی ہے، جو شخص چاہتا ہے مجھے نورانیت ملے، جو شخص چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت ملے اور معرفت الہی ملے، تو اس کو یہ رستہ، یہ راہ سلوک کا رستہ توبہ اور ترک، جیسا کہ اللہ جل شانہ الکریم فرماتا ہے کہ یہ دنیا تمہاری جانوں کے لیے قید ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ایک پنجرے کی مانند ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیار چیز بتا دی کہ ترک کا مقصد اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر کے اللہ کے نور میں گم کرنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ پچھلی ویڈیو میں تصوف کے 4 لفظ تے سواد واو اور فے کے پہلا لفظ تے کا پہلا نقطہ یعنی توبہ بیان کیا تھا۔ اس درس میں انشاءاللہ تصوف کا دوسرا نقطہ جو توبہ کے ساتھ سب سے زیادہ اہم ہے اور توبہ حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جو کہ ترک ہے، اور توبہ اور ترک کا اصل مقصد ہی اللہ کی رضا پانا ہے، خود کو عاجز بنانا ہے، خود کو گنہگار سمجھ کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہونا ہے۔ توبہ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، یعنی توبہ اور ترک ایک ساتھ ہونے سے ہی توبہ کامل ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور توبہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تو توبہ کا قبول ہونے کا ایک یہ بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر چکے ہیں، اور آپ کے ذہن اور گمان سے بھی وہ گناہ دور جا چکا ہے، گویا وہ آپ کی زندگی میں اب آئے گا ہی نہیں۔ توبہ کا اکثر مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے اللہ کی احکامات کے مطابق ڈھالنے کا عہد کرے، وعدہ کرے خود سے۔ اور راہ سلوک میں ترک کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت گہرا تعلق ہے راہ سلوک سے، کیونکہ ترک گناہ کے بغیر دل کی صفائی اور روح کی پاکیزگی ممکن نہیں ہے۔ سچی توبہ کا مفہوم یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر نہ صرف نادم ہو بلکہ وہ ان گناہوں کو اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دے۔ اسی لیے توبہ کے بعد ترک کو اہمیت دی جاتی ہے اور توبہ کے ساتھ ترک کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلے ہیں جس میں سالک خود کو مکمل طور پر رب کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس ترک کے ساتھ اپنی نیت میں پختگی اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ راہ سلوک میں یہ اصول بہت اہم ہے کہ اگر گناہوں کو مکمل طور پر ترک نہ کیا جائے تو توبہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور ترک میں سب سے زیادہ ضروری چیزیں میرا ماننا ہے جو انسان ہر روز کر سکتا ہے اور بڑی آسانی سے اس کی عادت بھی ڈال سکتا ہے، وہ ہے کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ نہ صرف یہ آپ کی جسمانی بلکہ روحانی فوائد کا بھی باعث بنتا ہے۔ آج سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ اگر آپ لمٹ میں کھاتے ہو، کم سوتے ہو، کم بولتے ہو اور کم کھاتے ہو، یہ آپ کی بڑی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا ہے۔ آج کل تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سال میں یا 2-3 دن مہینے میں 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کم کھانے کے روحانی فوائد: کم کھانا روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے جسمانی طاقت ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں ہوتی اور روحانی سفر کے لیے بھی قوت محفوظ رہتی ہے۔ کم کھانا انسان کی روحانیت کو نکھارتا ہے، اس کے دل کی روشنی بڑھاتا ہے اور اس میں مزید تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، شکم سیر سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور بھوک سے دل میں نرمی آتی ہے۔ یوں کم کھانا دل کو نرم کرتا ہے اور روحانیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ کم سونے کی روحانی فوائد بھی بے حد اور بے شمار ہیں۔ کم سونا راہ سلوک میں انسان کو غفلت اور سستی سے بچاتا ہے۔ زیادہ سونے سے روح کی بیداری میں کمی واقع ہوتی ہے اور انسان کی روحانی طاقتیں کمزور پڑتی رہتی ہیں۔ کم سونے سے انسان کے اندر چستی آتی ہے اور اس کی رات عبادت اور مراقبے میں گزرتی ہے، جیسا کہ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے پہر پہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ سورہ مزمل میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے کملی میں لپٹے ہوئے اٹھو، رات کو عبادت کرو اور کٹ جاؤ ساری دنیا سے اور اللہ کا ذکر کرو۔ جب اس کی رات مراقبے میں گزرتی ہے، جس سے معرفت کے دروازے اس صاحب عبادت پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا روشنی کا سبب بنتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور تہجد کی طرف بھی اس سورہ مزمل میں اشارہ ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دیں گے تو نفلی عبادت سے تو اللہ کے بندہ اور بھی قرب میں جاتا ہے۔ پھر کم بولنے سے نہ صرف راہ سلوک میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ یہ معرفت الہی کی طرف لے جانے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان کی توجہ بھٹک سکتی ہے، جبکہ خاموشی انسان کے دل کو پرسکون اور ذہن کو صاف کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے زیادہ بولا اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی۔ جیسا کہ بزرگوں کا فرمان حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے لیے فرماتے ہیں، بھوک اختیار کرو کیونکہ اس سے تمہاری روح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ خاموشی روح کی غذا ہے اور یہ خاموشی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی دل کو سکون بخشتی ہے اور اس میں اللہ کی معرفت کا نور داخل کرتی ہے۔ راہ سلوک میں ان تین عناصر کم کھانا، کم سونا اور کم بولنے کے بے حد فوائد ہیں، بے حد زیادہ فوائد۔ میں ترک کو 4 اقسام میں بیان کرتے ہیں: ترک دنیا، ترک خواہشات نفس، ترک آرام و اشیاء اور ترک مسیات۔ سب سے بنیادی ترک ہے ترک دنیا، جس میں انسان دنیاوی مال تاکہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، فتوح الغائب میں لکھتے ہیں کہ ترک کا اصل یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چاہت کو رب کی چاہت کے تابع کر دے۔ ترک کے فوائد راہ سلوک میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آخر تک سنے اس کے لیے ایک باعث برکت ہی بنے گا۔ ترک کے ذریعے انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ تو شیخ علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، ترک انسان کے دل کو روشن کرتا ہے اور اس کے باطن کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ ترک کی گہرائی روح میں اترتی ہے کہ ترک کی داخل ہو جاتی ہے۔ ترک اور روحانی بیداری، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ ترک انسان کو اللہ کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ترک کی مشق کرنے سے انسان کا دل سچا اور صاف ہوتا ہے اور اس کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ترک کی راہ پر چلنے سے اللہ اپنے خاص بندے کو محبت، معرفت اور نورانیت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نقطے سے یہ چیز صاف ہوتی ہے، جو شخص چاہتا ہے مجھے نورانیت ملے، جو شخص چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت ملے اور معرفت الہی ملے، تو اس کو یہ رستہ، یہ راہ سلوک کا رستہ توبہ اور ترک ضرور اپنانی چاہیے۔ توبہ کے بغیر اس رستے پہ قدم نہیں رکھا جا سکتا اور توبہ کے ساتھ ترک لازمی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترک کو روحانی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص ترک کی حقیقت کو پا لیتا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ترک کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ اللہ کے نور سے اپنی زندگی کو منور کر لیتا ہے اور اس کی روح اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتی ہے۔ سالک کے لیے ترک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ترک کی برکتیں سالک کی روحانیت کو پروان چڑھاتی ہیں۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ترک کے ذریعے انسان کے تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ترک کے بارے میں فرماتے ہیں ترک کا مقصد اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر کے اللہ کے نور میں گم ہونا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ الکریم فرماتا ہے کہ یہ دنیا تمہاری جانوں کے لیے قید ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ایک پنجرے کی مانند ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیاری چیز بتا دی کہ ترک کا مقصد اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر کے اللہ کے نور میں گم کرنا ہوتا ہے۔ جب سالک ترک کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ایسی روحانیت، ایسا مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ دنیا کی ہر خواہش سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر صرف اللہ کی محبت اور رضا کے لیے جیتا ہے۔ اس کا مکمل خلاصہ یہی ہے کہ ترک راہ سلوک میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، بنیادی چیز ہے لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہی حقیقت میں اگر ترک پہ حضرت انسان کو، ایک سالک کو استقامت ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، محبت حاصل کرنے میں اللہ کی، معرفت حاصل کرنے میں اللہ کی، اور معرفت سے ہی حقیقت ہے۔ تو ترک بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو میں تصفیہ اور تزکیہ کا ذکر ہوگا، جو کہ تصوف کی طے کا تیسرا نقطہ ہے۔